اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا ہیں، تو اس حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں پاک بی بی کے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کتاب مشارق الانوار ہے، حافظ رجب المرسی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے۔ تو بی بی پاک سلام اللہ علیہا اللہ کے نزدیک کس مقام و مرتبہ کی حامل تھی۔ اس کا ایک مظاہرہ اس وقت ہوا جب بی بی کو فدق سے محروم کر دیا گیا۔ اس وقت بی بی سلام اللہ علیہا نے قبر نبی کا کتبہ تھام کر فرمایا تھا کہ اللہ کے ہاں ناقہ صالح مجھ سے زیادہ مقام رکھتی ہے۔ پھر آسمان کی طرح منہ کر کے اپنے چہرے سے نقاب کو پلٹا اور ابھی بد دعا کا ارادہ ہی کیا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں زمین سے بلند ہونا شروع ہوں گے۔ قوم پر عذاب کا نزول شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے اور بی بی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے نبوت کی نشانی، اے رسالت کی آنکھوں کے سورج، اے عصمت و حکمت کی کان، آپ کے بابا رحمت للعالمین تھے، آپ لوگوں کے لیے عذاب کا باعث نہ بنے۔ میں آپ کو اللہ رؤوف الرحیم کی قسم دیتا ہوں، بد دعا نہ کیجیے۔ مولا کی درخواست پر بی بی جے نماز پر واپس آ گئے۔ یعنی جب یہ فتق والا معاملہ ہوا تو بی بی پاک نے ارادہ کیا کہ میں بد دعا کروں، ابھی بد دعا کی نہیں تھی، تو مسجد نبوی کی دیواریں اوپر اٹھ گئے زمین سے، تو مولا علی علیہ السلام کے کہنے سے بی بی پاک نے بد دعا نہ کی۔ اگر بی بی پاک بد دعا کر دیتی تو پھر کوئی چیز کائنات میں باقی نہ رہتی۔ تو مومنین کرام، جس دروازے پر امتیوں نے آگ لے کر آئے اور دروازے کو جلایا، اس دروازے کی شان، اس دروازے کی عظمت کیا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دن کا ذکر ہے، اللہ کے رسول، آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب نماز کے لیے جاتے تھے اور اپنی بیٹی کے دروازے پر آتے تھے، جب نماز سے واپس آتے تو اپنی بیٹی کے دروازے پر آتے تھے۔ صرف دروازے پر آتے نہیں تھے، سلام بھی کرتے تھے اور پھر اجازت لے کے اندر جاتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، ایک دن کا واقعہ ہے جب ایک ہی وقت میں حسین بادشاہ کا جھولا بھی جھلا رہی ہے بی بی پاک سلام اللہ علیہا، اور چکی بھی چلا رہی ہے اور تسبیح بھی پڑھ رہی ہے۔ جب حوروں نے، ملائکہ نے یہ دیکھا تو پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ وہی زہرا ہے جس کی خاطر آپ نے کائنات کو خلق کیا، آج اتنی مشقت کر رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی کنیز پر نیند غالب کرنے لگا ہوں، آپ جاؤ اور سب امور جو کام بی بی پاک کر رہی ہے وہ آپ سنبھال لے۔ تو فرشتے آئے، بی بی پاک پر نیند غالب ہو گئی، اللہ نے کر دی، اور فرشتے آئے، کسی نے تسبیح پڑھی، کسی نے چکی چلائی، کسی نے مولا حسین بادشاہ کا جھولا جھلایا۔ تو کیا ہوا، اسی اسرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر آئے اور اجازت طلب کی۔ جناب فضہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی سو رہی ہے، آپ کہیں تو میں جگا دیتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جس سے اللہ سلائے میں اسے کیسے جگا سکتا ہوں، لہٰذا میں، آپ نے جگانا نہیں، میری بیٹی کو سونے دے۔ تو بی بی پاک سو رہی تھی، گرمیوں کو خاص وقت تھا، اللہ کے رسول کھڑے ہیں، 1 گھنٹہ گزر گیا، پسینے سے شرابور، 2 گھنٹے گزر گئے، حتیٰ کہ 6 گھنٹے گزر گئے، اللہ کے رسول کھڑے رہے۔ تو پھر کیا ہوا، یہ وہی نبی ہے جس سے اللہ تعالیٰ فرماتا تھا کہ میرا حبیب عبادت کم کیا کرو، آپ عبادت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، مجھے اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج وہی کھڑا ہے نبی۔ جب 6 گھنٹے کے بعد آنکھ کھلی بی بی پاک کی، تو بی بی پاک کو سلام اللہ علیہا کو جناب فضہ نے عرض کی کہ یا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے بابا 6 گھنٹے سے دروازے پر کھڑے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ بی بی پاک دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے بابا کو لے کے ساتھ اندر چلی گئے۔ تو پھر کیا ہوا، اپنے بابا کا پسینہ صاف کیا، پسینہ صاف کے کہتی ہے، فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، اے بابا، بھلا ایسا بھی کوئی کرتا ہے، آپ 6 گھنٹے سے باہر کھڑے ہیں۔ تو بی بی پاک
کی یہ آواز سننی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹی میں اس امت کو آپ کے دروازے کی شان بتا رہا ہوں کہ میرے بعد جس دروازے پر مجھ جیسا نبی کھڑا ہو جائے اور اجازت کے بغیر اندر نہ جائے، کل اس دروازے کا میرے بعد اس دروازے کا حیا کرنا اور میرے بعد اس دروازے پر آگ لے کے نہ آنا۔ مسلمانوں، مومنوں، پھر کیا ہوا؟ کیا اللہ کے رسول کے بعد انہوں نے حیا کیا؟ کچھ حیا نہ کیا۔ ابھی قبر کی مٹی گیلی تھی، انہوں نے دروازے پر آگ لگا دی، انہوں نے جناب محسن شہید کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا کہنے والے